رائے شاہدی کو کچھ حاجیوں نے مل کے کعبہ گرا دیا۔ معزز سامعین، اب آپ کے سامنے مسافرہ شام کو پرسہ دیں گے وکیل ولایت مولا علی المرتضیٰ، وکیل حق جناب سید علیہ السلام جناب علامہ علی ناصر حسینی آپ لہاڑ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال لا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس شب دا صدقہ تمام جاگن والیاں دی اکھاں نوں ہمیشہ اس غم تو علاوہ کوئی غم نصیب نہ، خالق کائنات اس اجڑے کر دے صدقے نال سب دیاں کراں نوں آباد رکھے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ صفات دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھی۔ اس آیت مجیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ خالق نے فرمایا۔ علامہ اقبال نے فرمایا سی غریب و سادہ و رنگیں ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ حرم دی پوری داستان دی ابتدا دا نا اسماعیل ہے، یہ دی انتہا دا نا حسین علیہ السلام۔ میرے محترم سامعین، اس ویلے پوری دنیا جڑا نماز درود ابراہیمی پڑھ رہی ہے، صرف اس درود ابراہیمی تے غور کرے تے سارے سلسلے دی سمجھ آ جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ مطلب ہے درود پاک دے متعلق پوری دنیا شاید ترجمے تو واقف ہے کہ اے اللہ تو رحمت بھیج محمد اور محمد کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت بھیجی ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر۔ یہ مطلب ہے درود دا سلسلہ پہلے آل ابراہیم تے آیا ہے، پھر آل محمد تے آیا ہے۔ کمال ہے کہ اس دنیا قبلہ آل ابراہیم پہلے آئے نے، اس دنیا دے خطے تے آل ابراہیم پہلے آئے نے، آل محمد انہاں چوں بعد چائے نے، لیکن جو درود شروع ہویا ہے وہ آل محمد پہلے آئے نے اور آل ابراہیم بعد چائے، یعنی دنیا تے ابراہیم دی آل پہلے آئے، لیکن جو درود شروع ہویا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو شروع ہویا ہے۔ میرے محترم سامعین، ایک کہانی تے قرآن وچ موجود ہے، لیکن شاید لوگ آئے تے توجہ نہیں کیتی، ورنہ سارا ہی دین اے دے وچ ہے۔ اللہ فرماندا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اس کے رب نے ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا، جب وہ پورا اترا تو اس کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ یہ مطلب ہے امامت واسطے حضرت ابراہیم آزمائے گئے نے، یہ پوری کائنات اس کارنوں چھڑ کے کسے نو امام نہ من دی جے بندیاں قرآن علی نال جوڑ کے پڑھے ہوتا۔ حضور نے فرمایا سی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، جنہاں لوگاں دے اندر محبت علی موجود ہے، جدوں او دے نالوں قرآن پڑھتے ہیں، چونکہ رات ہے تے رات دے جاگے بندے نے، کوئی تقریر دا ٹائم نہیں، میں صرف تمہید پہ بنانا شہزادے واسطے، تے ظاہر ہے میں وہ تمہید تو بغیر تے نہیں پڑھ سکتا، میری مجبوری ہے کہ میں قرآن بھی پڑھنا ہے، 2 آیتاں تو بعد پھر میں اس پاسے آ جانا، اگرچہ مصحف بھی پڑھنا ہے کوئی شک نہیں، لیکن
میرے محترم سامعین، حضرت ابراہیم نو آسمان تو بعد خالق کائنات نے انہوں نے امام بنایا۔ امامت اسے کاری ہے وہ ابراہیم دی آل ہوئے یا محمد دی آل ہوئے، امامت اسے کرے۔ اس آزمائش دا ذکر اللہ نے قرآن سے باقاعدہ کیتا ہے۔ قَالَ لَا بُنَيَّ اِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، اے بیٹا میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، حضرت ابراہیم کلے دا امتحان ہوں تو انہوں نے خواب ہوں کہ میں اپنے آپ نو ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب آیا کہ میں بیٹا تینوں ذبح کر دیا، خواب چ دیکھ رہا ہوں۔ انی اصبحک فانظر ماذا تری، اب میں تیری طرف دیکھتا ہوں کہ تو اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ علامہ اقبال منہ چ قلم پا کے ٹر گئے، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کتھوں پتہ لگ گیا اسماعیل نو کھرے ماں دی گود دا اثر سی، پھر نسب ایسا سی۔ فرماندن یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ میرے استاد مکرم قبلہ صابر نقوی لکھی شاہ اور علاقے چ پڑھتے رہنے تو کوڑ، وہ فرماندے سن حضرت اسماعیل نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تجھے امر ہوا ہے پورا کر، تو مجھے صابر پائے گا۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا جو تجھے حکم ہوا ہے پاپا وہ پورا کر، تو مجھے صابروں میں سے پائے گا۔ تو گویا اسماعیل کی نظر میں کوئی صابروں کی جماعت تھی جس میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرماندے نے بابا تو میں نو صابراں بچوں پائیں گا۔ اے قرآن جی انہی تمہید سی۔ اللہ فرماندہ فلما اسلما وتلہ للجبین، بوڑھے باپ نے جوان ہوتے ہوئے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ جنہ کو قرآن ہے انہوں کی پڑھنا جی، پیشانی کے بل، اے متھا تھلے رکھے حضرت ابراہیم نے، آنجی لٹایا نے، پتہ نہیں چھوری اتوں پھیرنی نے، ادھروں پھیرنی نے، ادھروں پھیرنی نے، بہرحال یہ بھی یقینی گل ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پیشانی کو زمین پہ رکھا تاکہ باپ اور بیٹے کی نظریں نہ مل جائیں۔ فرماندے نے بیٹا منہ تھلے رکھ، پھیرنا میرا کام ہے، پھرانا تیرا کام ہے۔ اللہ فرماندہ جب وہ دونوں تیار ہو گئے، فلما اسلما تسنیہ دسی گئے، جب دونوں مان گئے، وہ پھیرنے پہ مان گیا، وہ پھیرانے پہ مان گیا۔ خالق فرماندے نے وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے پھر ندا دی، اے ابراہیم جی۔ فرمایا قد صدقت رؤیا، تو نے تو خواب کو سچا کر کے دکھا دیا، تو نے تو خواب کو صداقت دے دی۔ پھر فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِيَ الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ فرمایا بدلہ ہو بھی گیا، نیکی مکمل بھی ہو گئی ہے، امتحان۔ فرمایا آنکھاں تے کھولنا، آنکھاں کھولیاں، دمبا ذبح بیٹا زندہ۔ جدو دمبے نو ذبح ویکھیا، بیٹے نو ٹھیک ٹھاک ویکھیا، میرے سادات عظام حضرت ابراہیم جڑے پھیرن لگیا پریشان نہیں سن ہوئے، بچے نو زندہ ویکھ کے پریشان ہو گئے تے حیران ہو کے فرماتے نے میں نو تیری عزت دی قسم میں دمبے تے نہیں پھیری، نہ میرے ذہن وچ دمبا ہے نہ میں دمبا لے کے آیا، میں پتر تے پھیریے۔ دمبا کنے رکھے ہے؟ خالق فرمایا میں۔ فرماندے نو دی وجہ دس سکتے ہو؟ کوئی میری نیت چ کمی؟ فرمایا نہیں۔ کوئی میرے بیٹے دی نیت چ کمی؟ نہیں۔ نمبر کنے لائے جے؟ فرمایا 100 چو 100 لگ گئے، جنہیں کل نمبر سے سارے ہی لے گیا ہو، نہ انہیں کوئی کمی کیتی ہے نہ تو کوئی کمی کیتی ہے۔ تے فرماندے پھر ہے کی ہویا کی کیوں بچیا میرا بیٹا؟ فرماندے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو ایک آزمائش تھی گزر گئی، یہ تو ایک امتحان تھا آیا گزر گیا۔ فرماتے نے لیا جو امتحان میں جو پھیریے تے پھر جاندی۔ فرمایا نہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے ایک بڑی آواز، ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے ایک بڑی قربانی کے بدلے میں۔ حضرت ابراہیم فرماتے نے خالقہ میں ابراہیم تیرا خلیل، اے میرا بیٹا اسماعیل، اس ساڑھے تو وڈے کون نے، اس ساڑھے تو عظیم قربہ آباد رہو جی، اس ساڑھے تو وڈی قربانی کڑے کر چو لینا چاہنا ہے۔ خالق نے فرمایا ابراہیم تیری پگ دا شملہ اتھا ہی رہے گا۔ کیویں؟ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کام کو تیرے آخر والوں پر ہی چھوڑ دیا ہے، تیری ہی نسل کرے گی، تیرے ہی آخر والے کریں گے، تیرے پچھلے آن والے کریں گے، جو تسی مجلساں کرا رہے ہو جڑے ٹر گئے نے انہاں دی جگہ تے
یہ آدھے آخرین، اے بیٹھے نے وہ آخر والے جڑے ٹر گئے نے، وہ تمہیں چھڈ گئے نے، تسی کرا رہے ہو، جدو اسی ٹر جائیں گے پڑھنے والا بھی اور ہوئے گا، سننے والے بھی اور ہون گے، 100 سال بعد وہ پھر ساڈے آخرین ہون گے۔ اللہ فرمایا تیرے آخر والے، تیرے ہی آخر والے، تیرے ہی آخر والے ایک قربانی عظیم دین گے، تے جی وہ عظیم قربانی دے کے پھر آکھن کہ اسی نسل اسماعیل ہاں، اسی نسل ابراہیم ہاں، فرمایا پھر کمال ہے، حد ہو گئی ہے۔ لیکن افسوس نال واپس ٹرے پتر نو زندہ لے کے، جڑے ویلے پیچھا ٹرے نے ادو جبریل نو اللہ بھیجیا تو فرمایا میرے خلیل نو پوچھ بیٹا بھی بچ گیا ہی، نمبر بھی پورے نہیں، امامت بھی مل گئی ہے، تو پریشان کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم میں کل اہل سنت کی تفسیر موجود ہے، وہ اہل سنت عالم دین تفسیر رفائی دا نام ہے، سید محمد رفائی عرب دن انہوں نے لکھی، وہ فرماندے نے حضرت جبریل آ کے پوچھا اللہ پہ فرماندے جے بیٹا بھی بچ گیا جے امامت بھی مل گئی جے تے پریشان کیوں ہو؟ حضرت ابراہیم فرماندے نے وہ درد جڑا مینوں ہونا سی نا یہ دے ذبح ہو ڈھان وہ تو درد ہی میرے کو کھو لے، ساؤنڈ دا ٹائم نہیں، تو وہ درد میرے کو کھو لیا ہے جڑا یہ ذبح ہو جان تو بعد مینوں ہونا سی، ہن نہیں پہ ہوندا، ہن یہ بچ گیا ہے۔ جڑا مینوں درد ہونا سی کدوں یہ دی لاش موندے تے تری ہوندی، یہ دا سر تھلے لٹکدا جاندا، یہ دا خون دی لکیر میرے گھر تک جاندی، پتہ لگدا کسے خلیل نے کسے خلیل تو قربانی دیتی ہے، کسے دوست نے کسے دوست تو قربانی دیتی ہے، تو مینوں درد تو محروم کیوں کر دیتا ہے؟ خالقہ میں جو پھیر چھڑی سی یہ تے پھر جاندی۔ حضرت الہی نے فرمایا جدو قربانی میں آکھے عظیم لینی ہے تینوں درد دی چاہی دا نا، فرمایا پتر تو بہتا درد ہوندا تے کسے دا نہیں، دے دیا تیرے پتر تو زیادہ درد تینوں۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے خالقہ یہ میرا بیٹا ذبح ہوئے تے مینوں درد ہوئے گا، یہ تو ود مینوں کیویں ہو سکتا ہے؟ ہاتھ فے غیب چوں آواز آئی اور جبریل آ کے باقاعدہ دسیا، باقاعدہ میں تفسیر پہ پڑھنا کوئی مضمون نہیں، جبریل آکھیا اللہ پہ فرماندہ تو ہی دس تو خلیل ہے ایک حبیب بھی ہے یا نہیں؟ کہنے لگا مصطفیٰ جدی وجہ تو اسی نبی بنے ہیں، فرمایا ہون دس تو اپنے ہتھاں نال بیٹا ذبح کریں تے تینوں زیادہ تکلیف ہوئے گی یا محمد دے بیٹے نو کوئی ذبح کریں؟ حضرت ابراہیم فرماتے نے خالقہ میں 100 بیٹے قربان کرتے ہیں، مصطفیٰ دے بیٹے تو کتھے خلیل دا بیٹا اور کتھے حبیب دا بیٹا؟ آواز ہوندی ہے تو راتی چھری تیز کیتی ہے، کیوں کیتی ہے؟ جلدی پھر جائے تاکہ زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اگلی گل دس ایدی والدہ نو دس کے لے آندائی نہیں، کیوں؟ فرمایا ماما دے دل نازک ہوندے، فرماندے نے ہون دس ابراہیم ایدہ کرتا اتار کے اتھے کیوں رکھیا سی؟ کہنے لگے میرے بیٹے میں نو آکھیا سی بابا جدو تو چھری پھیرنی ہے خون دے چھٹے اڑڑے نے، میرا کرتا اتھے رکھ جتھے میرے خون دیا چھٹا میرے کرتے دے نہ پہن، متے خون والا کرتا میری ماں ویکھ کے مارنا جانا، صدقہ جاواں ایک خون والا کرتا میری ماں ویکھ کے کدھرے مر نہ جائے۔ واہ علی دی بیٹی تیرا حوصلہ، شام تو ویر دا کرتا لے کے دوڑ مدینے آگے، پیغمبر دی قبر تے بچھایا، پیغمبر دی قبر اچ زلزلہ آگیا، آواز ہوندی ہے نانا ہے پتر دا کرتا ہی، کسے ویلے میں کپڑے تبدیل کیتے تو میں اپنا کرتا بھی لے گیا ہوں۔ راضی نے زہرہ دیا تیاں ایس ویلے جڑے آرام چھڑ کے بیٹھے رو رہا، میرے عزیزو کر لے کے پتر نو آئے، کر لے کے آئے، لیکن کر آؤن تو پہلے جدو اللہ دسیا نا کھنڈے خنجر نا مصطفیٰ دا پتر شکی القلب قتل کرے گا، حضرت ابراہیم دی چیخ نکلی ہے تے فرماندے نے ہائے حسین ابن علی، یہ دا مطلب ہے امام حسین دی عزاداری ایک کربلا تو شروع نہیں ہوئی، اے خدا دی قسم میرے نبی تو پہلے نبی بھی روندے رہنے اس مظلوم، حضرت ابراہیم عزادار نے حضرت امام حسین علیہ السلام دے، اللہ فرمائے انی جائلک للناس اماما، ایڈے مظلوم دے گاہ میں چروئے ہیں جا میں تینو لوگاں دا امام بنا، بچے پتر نو لے کے کار آ گئے، حضرت حاجرہ اٹھ کے استقبال کیتا، بیٹا آ گئے ہو؟ جی آ گئے، جدو نیڑے آئے نا اسماعیل او دو تیان نڑ دیکھا تے حضرت اسماعیل دے منہ تے وہ ریت لگی سی خاک تے تھوڑے جب پریشان سن، آخر ایک واقعہ جڑا گزریا سی
وہ بڑا زبردست واقعہ سی۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا بیٹا کرتا اتار تو غسل کر، مٹی تیرے منہ تے مٹی، تیرے منہ تے مٹی، کرتا اتار۔ حضرت اسماعیل نے عزادارو کرتا اتارے، وہ جو آنج کرتا اتار دے سن نہ پہ سر تو کرتا ہے آنج کیتا نے اجے باواں وچ سن۔ حضرت حاجرہ دی نظر پہ گئی، وہ جڑی چھری رکھی سی نا حضرت ابراہیم نے، تو انہوں پتہ کئی باری ایمیں پچھ جا لگ جاندہ ہے یا سرخ جا نشان بن جاندہ ہے جنہوں اسی پچھ آنے ہیں، رکھن دا نشان چلی نہیں، چھری تیز سی رکھی نے نا وہ سرخ جا ایمیں نا نشان اتھے چھوٹا ہے۔ انہوں ویکھ کے حضرت حاجرہ پوچھیا ایتھے کی ہوئے؟ حضرت اسماعیل نے ساری گل سناتی، فرماندے نے اماں بابے نو خواب آیا سی پیاری شاید قربانی تے، اینا کوئی سنیا نے اگوں نہیں نہ سنیا۔ حضرت حاجرہ فرماندے نے وہ جڑی چھری راتی تیز پیا کرتا سی وہ تیری گردن تے رکھی سی؟ فرماندے نے جی اماں لیکن اماں دنبا آ گئے، اللہ نے دنبا بھیج دیتا، قربانی پوری ہو گئی، ساڑھے کاری امامت آ گئی۔ اگلیاں گلاں تے حضرت حاجرہ سنیاں ہی نہیں، فرماندی ہے میں نے توڑ کے 4 پائی تک لے جا۔ حضرت اسماعیل توڑ کے 4 پائی تک لے آندہ، 6 مہینے میرے استاد مکبر صابر نقوی فرماندے سن 6 مہینے حاجرہ بستر تے رہی، تے 6 مہینے اسماعیل روز آ کے آندہ سی اماں میں زندہ، اماں جدوں میں تیرے سامنے زندہ تے اماں تسی پریشان کیوں ہو؟ نہ تسی اٹھ کے بیندے ہو، نہ تسی کھانا اچھے طریقے نہ کھاندے ہو۔ میرے استاد مکرم فرماندے سن 6 مہینے حاجرہ اے آندھی دنیا تو رخصت ہو گئی، جے چھری چل جاندی صدقہ جامعہ، جے چل جاندی تے تو ذبح ہو جاتا، تے پچھلی ویڑے اللہ میں نو دیتا سی میں تیرے جیسا بیٹا کتھوں لئی دی۔ ایتھے میرے استاد فرماندے سن حاجرہ کربلا تیرے حوصلے تو صدقہ۔ 12 بجے دوپہر دا وقت سی جدو شبیر آکھیا میرے قریب آؤ میرا کربلا دا اسماعیل تیار ہو گیا سارے بن۔ لوگ حیران ہونگے ایس ویلے جنازے اٹھتے تھے نہیں، جنازے پچھلے ٹائم لوگ کی چکتے یا لوگ نماز تو بعد آندھے نے فوراً شام تو بعد جنازہ ہو گئے۔ آج جڑا ٹائم ہے 3 پہ بجتے نے، ایس ویلے لوگ آندھے نے دن چاڑ لو، اگر کوئی بندہ سانو آکے نا دن چاڑ لو تو میں مجبوری دساں گا ساڑھے کو دن نہیں پیا چڑھتا، اس واسطے کہ وہ اذان قریب آ رہی ہے۔ جدے متعلق پہنا آکھیا سی 3 پہنا تیریاں سندیاں نپیاں، اکبر نو آکھ اذان آکھ۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا آ گیا بچہ اذان دینا، جی بسم اللہ۔ سید اذان آکھیں گے تے این ٹائم تے آکھیں گے پھر پتہ لگے گا کہ اذانہ دے ویڑے جنازے کدھا دے اٹھ۔ حضرت علی اکبر فرمایا بابا جی میں تسی فرماندے ہو، فرمایا آج نہیں آکھیں گے مسروق اذان نہیں آکھیں، آج اذان علی اکبر تو دے گا، میریاں 3 پہنا تیری اذان سننا چاہتے ہیں۔ اکبر علیہ السلام فرماندے نے اذان میں دینا ہوں، جکھاں چانسو آئے تے فرماندے نے تیریاں 3 تے بابا 3 وہی نال میری ایک جڑی بدنوں دے پیچھے آباد رہو بھائی شاید۔ شبیر فرماندے نے تو اذان دے میں ہوا دے لیے درہ کرنا ہوں۔ 12 ساڑھے 12 دا وقت کسے عالم دسے ہے جدو شبیر رکھیا وہ میرا کربلا دا اسماعیل فرماندے نے جی بابا، فرماندے نے جا اماں کو پوچھ گیا میں مر جاواں، جدو پوچھا نا اماں کو پوچھ گیا تے میرے مولا ٹورے نے حضرت زینب عالیہ دے خیمے آل تو انہوں پتہ ہے اکھاں بند سن دنیا تے آ کے جدوں دی پھوپھی لے گئی سی۔ پوری زندگی حضرت علی اکبر نے زیادہ راہ آندے نے خرچے نو، زیادہ راہ سفر دا خرچ منگیا تے پھوپھی کولوں، سواری بدلی گھوڑا تے پھوپھی کولوں، لباس بدلیا تے پھوپھی کولوں، اماں ہی ساری زندگی پھوپھی نو آکھیا نے۔ تے جناب شبیر آکھیا نا جا ماں نو پوچھیا تے جناب زینب دے خیمے آل ٹورے نے علی اکبر جاگ دیاں 2-4 جملے سننے نے، نیندر نو غالب نہیں ہون دینا، گل ایسی ہے ویسے تے ایڈا وڈا قتل ہویا ہوئے تے نیندر بھول جانی چاہیے۔ جدو بی بی زینب پاک دے خیمے آل ٹورے نا علی اکبر ساتھ مار کے مولا فرماندے نے اکبر واپس آ، 3 قدم تو واپس آئے نے جی بابا،
فرمایا نا او دے کولو پوچھ کے آج دی گود وچ اللہ عطا کیتا ہے پالن والی ماں کولو نہیں آج سگی ماں کولو پوچھ گیا جڑی 18 سال دا انتظار پہ کرتی کہ میرا اکبر مینوں اماں کہہ کے کوئی گل کرے 3 باری حضرت علی اکبر نے قبلہ خیمے دی چوب نو ہاتھ پا کے آکھیا اماں سگی ماں دے خیمے پھر فرما دے اماں کوئی آواز نہیں آیا 3 باری خیمے دی چوب نو ہاتھ پا کے فرما دے اماں میں تیرا اکبر ہاں جدو 3 باری میرے مولا کہا نا میں تیرا اکبر ہاں اے تیری جتی تو دعا تیاں دے پردے قربان کرا تھوڑا جا پردہ ہٹا کے بی بی لیلہ فرما دی اکبر تیری اماں دا خیمہ آگلا بیٹا تیری اماں دا خیمہ آگلا صدقہ جاواں رو کے علی اکبر فرما دے نہیں اماں آج میں نو باپے آکے انہوں اماں میں یا آنکھ نارے کوئی شاہ مانگے میں 18 سالہ بعد تینوں اماں کھڑا آیا میں نارے تیرے کلو کوئی شاہ منگن آیا اوہ ماما کلو منگن آیا تو انیا ماما سلامت رہے ماں کلو 18 سالہ بعد جوان بیٹے دا پہلا تے آخری سوال چوڑی کیتی نے فرماندے نے منگا فرماندے نے میں تے 18 سالہ دی پیسہ ایک نہیں ہاں کہ پتر رسول دا مانگ میرے کلو بھی کچھ مانگ آج اینج اماں آخ کے منگے تے جو دل کرتا ہی مانگ میں نو غریب نہ سمجھی میں علی دی نو امو جو کٹ کے ہی مانگنا ہے ساری زندگی مولا علی دی بیٹی کلو منگن واڑیا میں بھی تے اسے کر دی موہ مانگنا ایک واری 18 سال بعد پہلی تے آخری واری نوجوانوں علی اکبر فرماندے نے اماں تیرے کلو تیرا اکبر زندگی چ پہلی تے آخری واری موت دی اجازت سجا ہاتھ پھڑ کے بی بی فرماندی اندر آ میں حاجرہ نہیں پہلا موت دی تیرو وردی تے پوا گیا خیمے دے اندر کھڑ کے ایک کڑتا کٹیا نے پتہ نہیں ماں نے شادی واسطے سنبھال کے رکھیا سی جدو حضرت لیلہ نے فرمایا جڑا توں کڑتا پائے بیٹا اے بی بی پاک نے پوائے اے میں کڑتا لوہان جوگی نہیں کہ میں لوہا دیا اے دے اتے ہی میرے والا کڑتا پا میں بڑی دیر تک رکھیا سی کسے دن واسطے میں رکھیا سی کسے دن واسطے آج پالا ہے میں نو دن نصیب نہیں ہویا حضرت علی اکبر نے دووے بازو آنج کیتے نے کڑتا ماں والا قبلہ پا رہے نے جنہوں فضا نے خیمہ چھڑ دیتا تے تھوڑی گئی ہے جناب زینب دے خیمے ہن تے جا کے فضا فرماندے نے بی بی جلدی آؤ اکبر تے تیار پہ آؤ گا لیلہ اپنی قربانی پہ تیار کر دیجئے بی بی پاک ایڈی قبلہ جلدی آئے نے زمین تے چادر دا پلہ انج خط پہ دینا بی بی جلدی نہ آ کے سامنے کھلوتن تے اکبر کڑتا پا بیٹھے سن تے لیلہ سامنے کھلو گئے بندے سن بوئے چھ کھلو کے نا دروازہ خیمہ چھ تے میری مرشد زادی ملکہ شام نے فرمایا لیلہ ذرا رک جائیں اکبر چھ میرا بھی حصہ ہے تیری گود چلا پیجیا لیکن پاڑیا تے میں ہونا جدو بی بی آکے نا اکبر چھ میرا حصہ ہے واہ میرے سے استاد مکرم فرماندے نے 2 قدم لیلہ پیچھے ہٹ کے فرماندے نے میں کدوں آکھیا ہے اکبر میرا اے اکبر بھی تیرا ہے اور سگرہ بھی تیرا ہے میں تے جی میں خالی دامن اس ویڑے چاہیا ادھکا جاوا اے اکبر بھی تیرا ہے اور سگرہ بھی تیری ہے اس کربلا نے نہ میرے سورے چھٹے نے نہ میرے پھیکے فرماتے نے نہیں سارا لباس تو پا اکبر دے سر تے امامہ میں تے میرے ویر نے بلنا حضرت امام حسین بھی آگئے شبیر نے امامہ پڑھنا شروع کی تھا اوڑے ذاکرین تو انہوں بخاندے نتاہ تلہانا اے بالکل ٹھیک ہے میرے مولا نے جڑا پہلا پلہ چھڑیا سی نہ تھے جدو میرے مولا نے علی اکبر دے اتات الہن کئی تھے بدہ نا پہلا فضا خیمہ چھڑیا سی ہون بی بی لیلہ نے خیمہ چھڑ دیتا ہون میں حق بندہ ہے پوچھنا سجدہ دا کہ بی بی لیلہ کدھر گئے بی بی لیلہ حضرت فضا گئے سن حضرت زینب علیہ بی بی کدھر گئے بی بی حضرت عباس دے خیمے آل گئے حضرت عباس تلوار پہ صاف کرتے سن انبار بوئے تے فضل بیٹھا سی بیٹا حضرت عباس تھا جی میں بی بی نو ویکھیا نا حضرت فضل فرماندے نے بابا تلوار چھڑ دے ساڑے بوئے او پہ آؤندیا جڑی اگے کدی نہیں اگے ساڑے کارو آپ ڈر کے کدی نہیں آئی اگے
سارے لوگ وہ دے گھر جاندے آباد رہو اگے سارا خاندان وہ دے بوئے تے جاندہ ہے تے آیا صدقے نوجوانوں آج وہ ٹر کے ساڑھے بوئے انبی ہوندی ہے حضرت عباس تلوار چھوڑ دیتی قبلہ خیمہ پھٹ گیا تلوار خیمے تو باہر ڈگ پہ حضرت عباس دوڑ کے آئے تے آگے فرماتے نے بی بی کوئی کم سی تو انہوں تے تسی فضا نو بھیج دے ہو تے میں حاضر ہوں تو اڈے کو حاضر تے تسی آپ تر کے میرے دروازے تے میرے بوئے تے آپ پتہ نہیں کڈی کو نمی گل سی اہل بیت علی اکبر دی ماں دا کسے دے بابا جی بوئے تے ہونا عجیب گل سی حضرت عباس فرماتے ہیں تسی آپ تر کے میرے بوئے تے کیوں آئے ہو بس پھر ہویا کہ یہ دووے ہاتھ بی بی نے سر تے رکھے تے رو کے بی بی فرماندی ہے میرے امان ٹوٹ گئے ہیں او جدے آسرے تے میں کروں باہر نہیں سی نہ ہوں دی آج جدے واسطے تسی میرے بوئے تے ہوں دے سوٹ اور چلا جائے میں سفارش کران نہیں آئی صرف آکے ایک باری ویک تیرے شاگرد نو موت دی وردی کیسی لگتی صدقے تیاری ہے تو میں بالکل کریم ہوں حضرت عباس خدا دی قسم پڑے ہمیں چیخ نکل گئی حضرت عباس دی حضرت علی اکبر دا تحت الحنک ویک کے فرماندے انہوں اکبر بیٹا تینوں زندگی جو موت دا لباس کے لئے ہوا حضرت لیلہ نے فرمایا دووے پرہا میری صرف ایک گل منو کیڑی بی بی فرماندی ہے پوری زندگی زہرہ دے ویڑے دی نو بن کے پردے چ رہی ہیں میں باہر نکل کے کدی ویکھے ہی نہیں کہ اکبر کوڑے تے سونا کٹا لگتا ہے ایک باری باہر ہی کنات دے اندر کوڑا لیا کے میں نو وکھا چھڑو میرا اکبر کوڑے تے کیسا لگتا ہے اے میری ایک حسرت ہے تے میں راضی ہاں حضرت عباس کوڑا لے کے آئے نے ایک باہر کنات سی ایک اندر کنات اندر والی کنات دیں کوڑا لے کے باہر والی کنات تو آئے نے اندر والی کنات تو باہر نکلے نے میرے استاد مکرم تو صدقے او فرماتے سن ہر شہید کا ماتم لاش آنے کے بعد سن لیا سارے ہاں ہر شہید دا ماتم او دی لاش آن تو بعد ہوئے ایک کربلا دا واحد شہید ہے جدا جنازہ آن لگا ہے اے دا ٹردے دا ماتم ہوئے بیبیاں حلقہ بنا لیا دوالے کوڑے دے کوڑے دا نام ہے عقاب لفظ ہے رکاب نے سوار ہو جا اکبر سوار ہو جا شبیر سوار کران آلے جناب عباس سوار کران آلے بیبیاں حلقہ بنا لے رکاب نے بسم اللہ کہا زین نے سبحان اللہ کہا لیلہ نے انا للہ کہا صدقہ جاواں جدوں زین عقاب بچے تھا جڑے بلے زین عقاب دے حضرت علی اکبر سج گئے خدا دی قسم جی میں حاجی طواف کر دے نقابے دا بی بیاں دوارے پھر کے بیان دیا سر واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ واہ اکبرہ جدو اکبر سوار ہو گئے نے اس ویلے راوی آندہ ایک بی بی مچھلی دی طرح تڑپ دی نکلی اس کوڑے دی گردن چ دووے ہاتھ پانے اے دور نہیں میں تو انہوں جان دینا ذہنی طور تے میرے نال رہو اس سے ہائے چی مگوانگا اے او بی بی ہے جیسے 18 سال برکے چ پالے کوڑے دی گردن نال بی بی ایک آج ملکہ شام اے خاص موقع دعا کرو 3 حملے ہو چکے ہیں ملکہ شام دے روزے اجے بھی بطول دیتی محفوظ نہیں اجے بھی دشمن گھیر گیا جزارہ دیتی میرے مولا مومنین دی حفاظت فرما میرے مولا شہادتاں قبول فرما میرے مولا بی بی آج بھی دشمنہ بیچے تو مہربانی فرما کدوں تک دشمنی جائے گی مولا علی دیاں تیاں دی میرے عزیزوں بی بی پاک دووے ہاتھ پائے کوڑے دی گردن تے فرماندے نے اکبر میں تینوں کنا چر پالے فرمایا بابا 10 دن پہلے دن ہی تسی لے گئے سو تے تساں میں نوں 18 سال دا تے 18 سال ہی پالے ہیں آئے ہائے آج بی بی بیک کے فرمایا جیڑی ماں 18 سال پالے تے پوری زندگی فرمائشہ بھی پوریاں کرے او دا نہیں اکبر دا جوان پتر کڑوں کو جو منگے جدو علی اکبر نو بی بی زینب آکے نا میں کچھ منگنا چاہنی ہاں خدا دی قسم رو کے فرماندے نے پھپھی مدینے منگنا دینا میرا پیو کربلا دا غریب ہے انہاں سی آج اوجڑنے آپ پہ حسد کا جاواں آج اوجڑن والا دینے تے پھپھی کیوں منگیا جائے
فرماندے نے میں بڑے پیو دی تھی یا مشکل سوال نہیں کر دی، میں مشکل کشا دی بیٹی ہاں۔ فرماندے نے کرو پھر سوال۔ فرماندے نے اکبر میں تیرے کو صرف اے منگنی ہاں، جوانوں میرے لو وکھنا پھپھی نے منگیا کیے 18 سال تو بعد تے پتر نے دیتا کیے۔ بی بی فرماندی ہے کچھ بھی نہیں منگ دی، ایک واری نقاب الٹ کوڑے دی گردن تے منہ رکھ میں تیرا منہ چومنا چاہتا۔ آج تو بی بی زینب نے عزاداروں منہ چوم لیا نا حضرت علی اکبر دا، پچھوں ایک نحیف جی آواز آئی، منہ ایتھے رکھی میں تیری بے اولاد پھوپھیا۔ جدوں حضرت کلثوم نے چوم لیا صدقے جاواں، اگلی آواز تے ماتم ہونے، اگلی آواز تے پھوپھیاں دعا نے منہ چوم لیا۔ تیجی آواز حضرت رقیہ دی آئی، بیٹا منہ ایتھے رکھی، پھوپھیاں چوم کے ہٹیاں، پچھوں ایک آواز آئی اور تساں پہچاننی ہے، تساں معرفت رکھنی ہے کہ دی آواز ہے، مگروں ایک بی بی دی آواز آئی، منہ ایتھے رکھی میرے نہ پہ کے رہنے نہ سورے رہنے۔ حضرت کبرا فرمایا ویر ذرا رک جائے۔ جدو بی بی کبرا منہ چوم لے آزادارو، ایک کمزور جی آواز آئی، اسے نہیں آکھیا میں چومنے، اس آکھیا چومن تے دل سی، جتھوں رشتہ دار پیاں چوم دیاں نے میں بھی چومنا سی، میرا رشتہ ہوندا، کاش میرا تیرے نال کوئی رشتہ، کاش اکبر تیرا میرا کوئی رشتہ ہوندا۔ ہن تسی سوچ رہے ہو کون ہے؟ میں دسنا جدو مگروں آواز آئی نا رشتہ دار پر چوم دیاں نے میرا رشتہ ہوندا، منہ چومن تے میرا بڑا دل سی۔ پچھوں بے کے علی اکبر فرماندے نے اماں فضا تینوں تے میرا پیو بھی مان سکتا ہے، تینوں تے میرے بابا جان بھی اماں آندے نے، تسی کیوں آندے ہو میرا رشتہ کوئی نہیں؟ جدو فضا منہ چوم لیا نا آزادارو، اس ویلے اکبر سمجھا ہن میں فارغاں، کوڑے نو ایڑ لائی، بابے نو سلام کیتا، چاچا دعا کرنا، آنج سے اکبر 2-3 قدم ٹرے نے، اکبر محسوس کیتا میرے مولا علی اکبر نے میرا پیر کسے پھڑ لے، رکاب تو کسے پیر پھڑ لے، جمعی پیر برداشت گل بارے، جدو آنج ویکھیا نا تے سکینہ دووے ہاتھ لے، پیران تے ہاتھ رکھ کے بیاندی سی میرا منہ تیرے منہ تک نہیں پہنچتا، میرا قد لمبا نہیں ہونا تینوں چوم لیا ہے، ویر تینوں جلدی بڑی ہے تے میں تیرا منہ نہیں چوم دی۔ رکاب جو پیر باہر کٹ، رکاب جو پیر کٹ کے لٹکا، میں تیرا بوسا لوا، میں اپنا بوسا بھی دینا ہے، میں سگرا دا بوسا آباد رو۔ حضرت علی اکبر نکلے نے، جدو پہن نے آکھیا نا پیر تھلے اتر کے فرماندے نے کیوں ہے جکر تھے، گل نال لایا نے پہن دا سر چومے، حضرت سکینہ نال ودا کر کے جدو نکل لگے نے، اجے تے 4 قدم نہیں گئے تے پچھو ایک کمزور جی آواز آئی، کمزور آکھن دی مینوں معافی دے آجے، ہولی جی آواز آئی، مینوں ملدا جائیں، ایک واری مینوں مل جائیں، ہن میرے پوچھو کون ہے؟ باکر دے سر تے ہاتھ رکھ کے حضرت سجاد میں فرماندے نے او میرا جہان تو سونا ویر، اور میں نو ملتا جائیں اکبر تے سجاد تو میں پرا گھر نال ملے نے کہ حضرت علی اکبر فرماندے تو وڈا پرا بھی ہے تے نالے امام بھی ہے، امام دا جان نشین بھی ہے، میرے واسطے دعا کری میں جہاد تے پہ جانا۔ جدوں فرمایا نا میرے واسطے دعا کری تے مولا سجاد فرماندے نے تو پامیں چھوٹا میرے تو لیکن ہم شکل رسول ہے نا تو میرے واسطے دعا کری۔ فرماندے نے ویر میں تے جہاد تے جا رہے ہیں، اتنے بڑے جہاد تے تسی دعا کیوں کراندے ہو؟ اس ویلے سجاد رو کے فرماندے نے او میرے ویرہ آپ پرچی کھانی سوکھی آ بازارہ جو گزرنا ایتے شہادت دینی سوکھی آ بازارہ جو پھوپیاں تے پہنا نو لے کے گزرنا بعد اوکھا ہے میں تھکاواں نہ تو انہوں ایسے جاگ دیا جنازہ آ جائے، کسے بندے نو اونگ نہ آوے تے جنازہ آوے، جڑے ویلے حضرت علی اکبر تو زین چھٹی ہے تو جلدی میں کی کرا، علی اکبر علیہ السلام تو زین چھٹی ہے، پہلا موقع سی جدو شبیر نو اکبر میدان اچھ نظر نہیں آئے، ازاداروں جدو اکبر نظر نہیں نہ آئے، اذان بالکل قریب ہے، دین لگے نشاہ جی، جدو اکبر نظر نہیں آئے، میرے مولا ایک گل کیتی ہے اوکھی، آنج ہاتھ دوے پھیلا کے مولا فرماندن ادعونی
یا بنیا اے وین سارے بندیاں سن لیا میرے کو پھر کرنا ترجمہ بھی کرنا ترجمہ تے شاید کوئی آنکھ وسے ادعونی یا بنیا کچھ سمجھ گئے نہیں تو بچے نو سمجھا دینا مولا فرما دینا میں نو کدھروں آواز دے میں نو اکھاں تو نظر نہیں آتا علی اکبر بیٹا میں نو آواز دے میں تیری آواز دے آواز جدو زہرہ دا نال پڑے علی اکبر ایک پیر کھول دینے ایک سمیٹ دینے ایک کھول دینے ایک سمیٹ دینے اکھاں باندھنے تڑپ رہے مولا سینے دی پرچھی تے ہاتھ رکھ کے شبیر پرچھی تے دوارے ہاتھ پھیرے ایتھے پرچھی سی دوارے ہاتھ پھیرے نے خوشبوئے باپ محسوس کیتی نے اکھاں باندھی نے تے فرمان دینے بابا نے بابا جان نے فرمایا اکبر میں آ گیا فرمان دینے اکبر ایک باری میرے لوے حضرت علی اکبر نے قبلہ بہت مشکل اکھاں کھولیاں نے تے شبیر لو ویکھے تیر ویکھیا تے ایتھوں آنسو نکلے نے یہ دعا کہ کیڑی مصیبت دی کڑی ہوئے گی جدوں باپ نے بیٹے لو ویکھیا بیٹے نے باپ لو ویکھیا تے امام حسین رو پائے تے فرمان دے نے نہ روئیوں تے نو کدی روندہ نہ ویکھا روئی نہ اکبر میرے سامنے نہ رو میں اگے ہی موک گیا میں نو 10 بچہ کنی کو تکلیف ہی جدے تو روئے ہیں جدو آکھیں نا سینے دی تکلیف 10 اکبر فرمان دے بابا میں نو تکلیف بھول گئی ہے جیڑی گل تو میں رویا ہوں صرف ہے تو اٹھے منہ تے مٹی کی تھو لگی ہے فرمایا میں کئی باری ٹگا میں کئی باری اٹھیا اے جنازہ اٹھان دا طریقہ ہے اذان سننی ہے میں بھی تے تساں بھی اذان نال جنازہ آئے گا فکر نہیں کرنی شبیر نے برچے جھت پایا قریبا برچے جھت پایا ایک ہاتھ سینے تے رکھیا تے اسمان نوے کے فرماندن ہون راضی ہے نا اللہ اکبر کہہ کے شبیر نے برچی کٹی برچی دے چونجتے حضرت علی اکبر دا جگر برآمد ہویا میرے مولا ایک واری جگر نوے کھیا ایک واری لیلہ دے خیمے نوے کھیا میرے مولا دے پچھوں ایک بندے دی آواز آئی السلام علیکہ ایوہ الغریب اے غریب میرا سلام ہوئی فرمایا کون ہے پردیسی نو سلام دے نالا اس بوجھے جو ایک رکا کڑیا تے کہنے لگا آنا بوری دو سگرا میں سگرا دا کاسے دا شبیر فرماندن جاگوے بہن دا کھاتا آئی جاگوے بہن دا کھاتا آئی اکبر آزان صدقے جاوہ اکبر دی آزان سنو اکبر دی آزان سنو میں اعلان پہ کرنا جیڑے ویلے شبیرہ کہ میرے گال جباما پا تھوڑا جا آسرہ دے میں تینو پھوپھی گوڑ لے جاواں ایک ہاتھ تھے پایا نے دوجہ سینے تے رکھیا نے حضرت امام حسین نے چادر دا پلہ پھیرے فرمان دے نے زہرہ دیا جائیا زہرہ دیا نوہ چھوٹے چھوٹے بچے پہ جو میں کلہ رہ گیا جے میں بڑھڑا جے میرے کلو پتر نہیں جے چکیا جے